بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمان مقدسہ، کس نے اتنا یارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کا حسن احاطہ تحریر میں لا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ، بڑی اور طبعی طور پر سرمگی تھیں، اور ان میں سرخ رنگ کے ڈورے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھیں، جو خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے، جو آنکھوں کی انتہائی خوبصورتی کی علامت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز اور بھویں باریک اور گتھی ہوئی تھیں۔ شارحین کے نزدیک دراز پلکیں مردوں کے لیے قابل تعریف صفت ہے۔ پتلی مبارک گھنی سیاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت آگے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ سیاہ اور پلکیں دراز تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی بیان کرتے ہیں، آپ کی پلکیں دراز تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدسہ کی پتلیاں گہری سیاہ تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تو سمجھتا شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ سرما لگا ہوا نہ ہوتا تھا، یعنی چشمان مقدسہ طبعی طور پر اس قدر سرمگی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، آپ کے سر انور میں تیل اور آنکھوں میں سرما لگا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت مبارک۔ صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحب ما زاغ کی اس بصارت کا بیان انسان کے بس کی بات نہیں، جس نے براہ راست صاحب عرش عظیم رب ذوالجلال کا مشاہدہ کیا اور اس سے مکالمہ کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے، اور میں اس کے مشارق و مغارب کو دیکھتا ہوں۔ روایات اور احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا چہرہ اس سمت یعنی قبلہ رخ ہے؟ بخدا مجھ سے نہ
تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خشوع و خضوع پوشیدہ ہے، اور نہ ہی تمہارے ظاہری رکوع، میں تمہیں عقب سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوں، تم رکوع، سجود، قیام اور نماز کے اختتام پر سلام پھیرنے میں مجھ پر پہل نہ کیا کرو، بے شک میں تمہیں سامنے اور پس پشت یکساں طور پر دیکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ کر میرے قریب کر دیا ہے، اور میں اس کے مشارق اور مغارب کو یکساں دیکھتا ہوں۔